بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے جس کے اندر 3 باتوں کا ذکر ہے۔ سورۃ طٰہٰ یہ پارے کے درمیان میں شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر 3 باتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ کے لوگوں کے لیے دعا کرتے، قرآن مجید نماز میں پڑھتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں اگر قریب آ کے دیکھو تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے آواز آتی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو۔ اور دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے جاتے اور جا کر ان کو قرآن مجید کی حقانیت بتاتے، معجزات کے بارے میں بتاتے، دعوت دیتے۔ جب کوئی آدمی انکار کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وہ دن رات کی محنت کا جب نتیجہ یہ نظر آتا کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں اور عجیب و غریب معجزات کا کہیں کہ ہمیں چشمہ نکال دو، ہمیں سونے چاندی کے گھر بنا کے دکھاؤ اپنے لیے، اور کوئی سیڑھی لگا کے اوپر سے تحریر لے آؤ، یا فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی حقانیت پہ بالکل اعتماد کرتے تھے۔ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر اتنے پریشان ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو افسردہ ہوتے اس پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ یہ 10 نبوی کو وفات پا گئے، جس کے بعد پھر گھر سے باہر اور اندر تسلی دینے والا کوئی بچا نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت مل جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہیں ہدایت ملے گی۔ اور اس میں جیسے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں دیکھا کہ کبھی انسان کی جان لے رہے، کبھی کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا دیں کہ اس کی کشتی کو عیب دار کر دیا، کبھی کسی وہ احسان شناس کے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ان کی دیوار بنا کے دے رہے ہیں۔ یہ تکوینی علم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تک اپنے پیارے کو کہتے رہے آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لیں، اس کے باوجود وہ بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افسردہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں پتہ اس کی حکمت کا، اس میں کیا حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ غمگین نہ ہو اس میں، اور اتنے غمگین نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا دیں۔ اور قرآن مجید ہر آدمی کے اوپر اثر نہیں کرے گا، قرآن مجید اس کے اوپر اثر کرے گا جس میں اللہ کا خود خوف کچھ نہ کچھ ہوگا، اس کے بیس پہ اس کو ہدایت ملے گی۔ یہ بتایا گیا سورۃ طٰہٰ کے اندر۔ اس کے بعد یہ بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو پہلے گزر گیا، اس کی جزئیات کو بتایا کہ کیسے ان کو تابوت میں ڈالا، پھر وہ فرعون کے محل میں پہنچا، دودھ بچہ نہیں پی رہا تھا، 2 دن ہونے والے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ شناس کیا کہ یہ بچہ دودھ نہیں پیتا، تو کیوں نہ یہ لوگ ایک عورت کو بلا رہے ہیں، شاید اس کا دودھ پی لے اس کا، تو کیوں نہ میں اپنی ہی امی کو یہاں لے آؤں۔ اور ان کو جا کے کہا ایک عورت ایسی ہے اگر اس کو پلائیں گے تو پی لے گا، وہ عورت ایسی ہے جو بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا اس کا پی لیتے۔ انہوں نے کہا اس کو لے آؤ، جا کے اپنی والدہ کو کہا آپ کی قسمت کھل گئی، وہ جس کے قتل ہونے کے ڈر سے آپ نے اس کو دریا میں ڈالا تھا نا، آپ جائیں فرعون کے محل میں بیٹھ کے دودھ پلائیں۔ تو والدہ گئی، ان کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا۔ تو پھر اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے جاتی تھی، پھر ان کا قبطی کو مارنا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین ہجرت کرنا، وہ سارا قصہ جزئیات کے ساتھ جو پہلے گزر چکا ہے وہ یہاں پر بھی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً سب سے زیادہ جو قصہ اکثر جگہ پہ ذکر ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے، لیکن ہم کیونکہ پچھلے پاروں میں اس کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مسجد ملائکہ بنایا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں کے ساتھ رہنے والا عبادت کرنے والا ایک جن ابلیس نامی، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے اس سجدے کی وجہ بتائی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا، مجھے اپنے اٹھتی ہوئی آگ سے اس کو پڑی ہوئی مٹی سے بنایا، میں اس کو کیسے سجدہ کر لوں، یہ اس نے وجہ بتائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس نے مخاصمہ کیا مجھے ایک تو مہلت چاہیے ہمیشہ کے لیے قیامت تک، اور اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بتایا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، اور لا تقربوا هذه الشجرة، تو اس شجرہ کے قریب آپ لوگوں نے نہیں جانا۔ تو شیطان نے ان کو جھوٹ بولا کہ اگر آپ یہ کھا لیں گے نا تو جنت میں خلد مل جائے گا آپ کو، خالد بولتے ہیں ہمیشہ رہنے، خالدین فیہا ابدا کے اندر آتا ہے، خلد مل جائے گا آپ کو، آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو ان کو کیونکہ ابھی تک تجربہ نہیں تھا، دشمن جھوٹ بولے یہ تصور نہیں تھا،
تو انہوں نے اس کو تھوڑا تھوڑا چکھ لیا دونوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نیچے بھیج دیا زمین پر, جو کہ پہلے سے طے تھا کہ انہوں نے زمین پہ آنا تھا. پھر انہوں نے بہت معافی مانگی, بہت روئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض احادیث کے اندر آتا ہے کیونکہ نام دیکھا تھا جنت میں بعض جگہوں پہ لکھا ہوا, اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ واسطہ بھی دے کر معافی مانگی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ معافی تو ملنی ہی تھی, کیونکہ فرسٹ ٹائم کی جو غلطی ہوتی ہے وہ تو غلطی کنسیڈر ہی نہیں ہوتی. لہٰذا وہ جھوٹ بولا تھا اس نے اور انہوں نے اس کو سچ سمجھ لیا. انہوں نے یہی سمجھا کہ دشمن تو ہے لیکن جھوٹ کا تو تصور نہیں تھا. اس وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی. وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آپ دنیا میں رہیں گے اور اولاد دنیا میں رہے گی, اس میں تفصیل ہے. اس کے بعد پھر جنت میں یہاں آرام کریں, یہاں پہ آپ لوگوں کو بھوک نہیں لگے گی, ننگ پن نہیں آئے گا, پیاسے نہیں ہوں گے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جنت کی خوبیاں بتلائیں. اس کے بعد یہ بتایا کہ جنت سے انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا اور ان کو معاف کر دیا گیا. پھر سورۃ انبیاء شروع ہوتی ہے جس کے اندر سورۃ انبیاء اور سورۃ حج جو ہے, سورۃ انبیاء کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے, قیامت کا, رسالت کا اور توحید کا. جو قیامت کا ذکر ہے اس میں قیامت کے وقوع ہونے کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے واقعہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے اور یہ ایک ہولناک حادثہ ہے جو قریب آ چکا ہے. اور جب یہ قریب آ چکے گا تو ہم یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے اور یاجوج ماجوج ایسے آئیں گے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے. میں پہلے بھی عرض کیا تھا یہ ہمارے شمال کی جانب سے آنا ہے. انہوں نے یہاں پہ کوئی پہاڑی سلسلہ ہے جس کے اندر وہ بند ہے. اور پھر مشرکین اور ان کے بت یہ دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے, اس کے بارے میں بتایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے بارے میں بتانے سے پہلے اس کی تمہید باندھنے کے لیے 17 انبیاء کا ذکر کیا. اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک تمہیدی بات تھی. ان سب کا ذکر کیا قرآن مجید میں. ان انبیاء کا ذکر قدر تفصیل سے. باقی بہت سے انبیاء قرآن مجید میں کہ ہم نے بعض کا ذکر آپ سے کیا, بعض کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا. آئے بہت زیادہ ہیں ان میں. قرآن مجید میں 1,24,000 تمام کا ذکر نہیں ہے تفصیل کے ساتھ, چند کا ذکر ہے. جن کا نام لیا ان کا خصوصاً ذکر ہے. پھر یہ بتایا کہ آپ کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چند مثالیں ہیں. آخر میں مثالیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت جو بنا کے بھیجا. پہلے انبیاء کے پاس جب ایک آدمی گناہ کرتا تھا, رات کو گناہ کرتا تھا, صبح اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جس کی وجہ سے یہ اب نہیں ہوتا, پردے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کی توبہ یہ ہوتی تھی کہ اس کی توبہ کے طور پہ اس کو کوئی نقصان اٹھانا ہوتا تھا. مثال کے طور پہ بچڑے کی پوجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے, پیچھے بچڑے کی پوجا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, اپنے بھائی کو بھی ڈانٹا اور زود و کوب کیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو, چھوٹے بھائی تھے, بعد میں ان کی ہی دعا سے نبوت ملی تھی, تو وہ قرآن مجید میں انہوں نے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تکون. یہ انہوں نے کہا میری داڑھی اور میرے بالوں سے نہ پکڑیں آپ. اپنے بڑے بھائی کو کہہ رہے ہیں. اور بڑے بھائی کیوں پکڑ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بچڑے کی پوجا کیوں کرنے دی. جلالی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب بچڑے کی پوجا جن لوگوں نے کی تھی وہ تیار ہو گئے کہ ہم نے غلطی کی تھی, ہم مانتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں. توبہ کے لیے تیار ہو گئے. قرآن مجید میں ان کے بارے میں ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے ان کی توبہ یہ ہے کہ قتل کر دیں اپنے آپ کو, توبہ قبول ہو جائے گی. جو شرک کیا تھا اس کی سزا کے طور پہ یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو جان سے مار دیں گے تو توبہ قبول ہے, ورنہ قبول نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی ایک اور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمام انبیاء کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تمام انبیاء کے بارے میں یہ رہی ہے, نبی آتے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے, جو اللہ کی طرف آ جاتے, ایمان لے آتے, وہ بچ جاتے, بچے کچے ہلاک ہو جاتے. آخر میں ایک عذاب آتا جس میں بچے کچے ہلاک ہو جاتے, سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, لوگوں کو بلایا, جو ایمان لے آئے وہ لے آئے, جو بچے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی, اللہ عذاب سے میری امت کو آپ نے ہلاک نہیں کرنا. اس کے بعد آنے والی شاید کوئی قوم ایمان لے آئے. اور ایسے ہی ہوا طائف میں اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ ہلاک نہ کرے, شاید اس کے بعد آنے والی نسلوں میں کوئی اس کو پہچاننے والا ہو. اور محمد بن قاسم طائفی
طائف میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے، وہاں سے حجاج بن یوسف اپنے چچا کے کہنے پر چلے اور یہ قاسم پورٹ سے ایشیا بر اعظم پاک و ہند میں داخل ہوئے اور یہ پورا سندھ اور پنجاب میں سے ملتان تک سفر کیا۔ یہاں پہ ان سے پہلے حضرت خمیر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ، دیگر بہت سے صحابہ یہاں پر آ کر اسلام کا ایک بڑی خوبصورت تصویر اسلام کی پیش کر چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کا استقبال ہوا محمد بن قاسم شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے بہترین انداز میں یہاں پہ دین کو پھیلایا۔ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طائف کی مشکلات کو برداشت کرنا تھا، اس کے نتیجے میں آج یہ والا ٹکڑا مسلمان ہے۔ اگر محمد بن قاسم طائفی نہ آتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے صدقے ہی ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔